قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ عن عمه عبد الله بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المصلى يستقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلبه رداءه. سیدنا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، قبلہ کی طرف منہ فرمایا اور 2 رکعتیں پڑھیں اور اپنی چادر کا رخ بدلا، یعنی دائیں طرف کو بائیں کندھے پر اور بائیں طرف کو دائیں کندھے پر کیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور اب تو اکثر ایسا ہونے لگا ہے کہ آسمان سے بارش وقت پر نہیں ہوتی اور غیر معمولی لیٹ ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات روئے زمین پر بالکل ہی خشک سالی کا ماحول بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انسان بلکہ ہر چرند پرند متاثر ہوتے ہیں، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، پھلدار درختوں کے پھل بگڑنے لگتے ہیں، دودھ والے جانوروں کو ہرا چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے تھنوں میں دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ بارش کے روکنے اور اس کے نازل کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہے، نیز بارش کے روکنے کی وجہ سے آزمائش اور بندوں کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، لہذا بارش طلب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بارش کے روکنے والے ہی کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے اور رحمت الہی کے نزول کی دعا کی جائے۔ اسی چیز کو شریعت میں استسقاء کہتے ہیں۔ استسقاء یعنی وہ چیز طلب کرنا جس سے سیرابی حاصل ہو۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی بارش کی کمی ہوتی تھی اور لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، وہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا اور لوگوں نے قحط کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں بارش کی دعا کی اور بارش ہوتی، کبھی باہر میدان میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لوگوں پر موسلادھار بارش نازل فرمائی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ یا نماز گاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں سے 1 دن کا وعدہ کیا کہ وہ اس میں باہر آ جائیں۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقاء کے لیے اس وقت نکلے جب سورج کی ٹکیا بالکل باہر آ گئی۔ آپ ممبر پر گئے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحمید کی، پھر فرمایا: لوگوں، تم نے شکایت کی ہے کہ تمہارے علاقے خشک ہو رہے ہیں اور بارش کی آمد کے وقت میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ قبول کرے گا۔ پھر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مخاطب ہوئے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین۔ پھر دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف پیٹھ کر لی اور اپنی چادر پلٹائی۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔
اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کیا، ممبر سے اتر آئے اور 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک بدلی پیدا فرمائی، وہ کڑکی، چمکی اور اللہ کے حکم سے برسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی مسجد تک نہ پہنچ پائے تھے کہ نالے بہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے چھپروں کا سہارا لے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ۔ بارش کی معمولی ضرورت کے وقت نمازوں کے بعد دعا کی جائے یا خطبہ جمعہ میں دعا کی جائے، اور اگر بارش کی شدید ضرورت ہو تو سب بندگان خدا کو خلوص دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظام ہو تو اس کے سربراہ کو یا امام شہر کو یا مفتی یا قاضی شہر کو، جس کو سب مسلمان مانتے ہوں، اس کا چاہیے کہ وہ اصلاحی باتوں کی مسلمانوں کو ہدایت کرے، خصوصاً حقوق العباد، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کی تاکید کر کے اور ہدایت کرے کہ مسلمان 3 روز مسلسل روزے رکھیں، پھر چوتھے روز سب مسلمان مرد، جوان، بوڑھے، بچے شہر کے باہر کسی میدان میں جمع ہوں، معمولی لباس پہن کر جائیں، دلوں میں خدا کا خوف ہو اور اپنے گناہ اور خطاؤں کا استحضار ہو اور احساس ہو، عز و انکسار سے گردنیں جھکی ہوئی ہوں اور اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے امیدوار ہوں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو۔ پھر امام نماز کے لیے اپنے مصلی پر پہنچے، اذان اور تکبیر کے بغیر 2 رکعت جاری قرات کے ساتھ پڑھائے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھے، یا پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری میں سورہ قمر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز استسقاء میں ان صورتوں کا پڑھنا ثابت ہے۔ نماز کے بعد خوب عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کی جائے۔ نماز کے بعد مثل جمعہ کے 2 خطبے پڑھے جائیں۔ خطبہ سے فارغ ہو کر امام قبلہ رخ کھڑے ہو کر بطور تفاعل نیک فعلی کے اپنی اوڑی چادر پلٹ دے، اس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی کمر کے پیچھے لے جا کر سیدھے ہاتھ سے چادر کی بائیں جانب کے نیچے کا گوشہ پکڑے اور بائیں ہاتھ سے چادر کی دائیں جانب کا کونا پکڑ کر اس طرح پلٹ دے کہ دائیں ہاتھ والا کونا دائیں کندھے پر اور بائیں ہاتھ والا کونا بائیں کندھے پر آ جائے۔ اگر چادر مربع ہو تو اوپر کے حصہ کو نیچے اور نیچے کے حصہ کو اوپر کر دے، اور جبہ کی طرح گول ہو تو دائنی جانب کو بائیں پر کر دے اور بائیں کو دائنی جانب پر کر دے۔ پھر امام کھڑے کھڑے آہ بکا کے ساتھ اونچے اور الٹے ہاتھ کر کے دعا کرے اور مقتدی بیٹھ کر خشوع خضوع کے ساتھ امام کی طرح ہاتھ بلند اور الٹے کر کے دعا میں مشغول ہو جائیں اور امام کی دعا پر آمین آمین کہتے رہیں اور گڑ گڑا کر دعا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دریائے رحمت جوش میں آ جائے اور بامراد لوٹیں۔ اگر بارش نہ ہو تو مسلسل 3 دن نماز ادا کی جائے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے 3 دنوں تک لوگ روزہ رکھیں اور توبہ کا خوب اہتمام کریں۔ نیز اگر کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہوں تو حق ادا کر دینے کی کوشش کریں۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، لیکن امام ابو داود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلتے وقت نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے۔ استسقاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں منقول ہیں۔ غالباً سب سے مختصر دعا وہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، 3 بار اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا کے الفاظ۔ یہاں ایک تفصیلی دعا کا نقل کر دینا بھی مناسب ہوگا جسے امام ابو داود نے نقل فرمایا ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔
اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، عدد مفید بارش فرما، مددگار بہترین انجام والی بارش عطا فرما، جو شادابی لائے، نفع آور ہو، کسی ضرر کا باعث نہ بنے اور جلدی آئے، دیر نہ کرے۔ اللہم انت اللہ لا الہ انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین۔ اے اللہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرما اور اس کو ہمارے لیے قوت کا باعث بنا کہ ایسے ہم مدت دراز تک منتفع ہوتے رہیں۔ اس طرح 3 روز متواتر نکلنا چاہیے، ہو سکے تو روزہ رکھ کر اور صدقہ خیرات کر کے نکلنا چاہیے۔ بارش ہو جائے تب بھی 3 دن پورے کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ یعنی استسقاء کی حقیقت دعا اور استغفار ہے، لہذا جب بارش کی کمی ہو تو لوگوں کو استغفار اور توبہ کی کثرت کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور دل سے اللہ تعالیٰ جل شان اسی دعا کرنی چاہیے۔ نماز استسقاء میں صرف دعا بھی ثابت ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنا بھی منقول ہے، اس لیے دونوں صورتوں جائز ہیں۔ البتہ نماز باجماعت بہتر ہے اور انفرادی نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔ انفرادی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔